کیسے یہ ممکن ہے میرے محترم بزرگوں؟ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کا علم دنیا کے تمام علوم میں سب سے افضل علم ہے، اور کتنی محنتیں ہوئی ہے اس کے اوپر قرآن کو حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ آج جو حدیثیں ہمارے تمہارے سامنے ہیں، جو فضائل اعمال میں ہے، جو منتخب احادیث میں ہیں، جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے، جو قرآن کی تفسیر آج ہمارے سامنے ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ریڈی میڈ ہمارے پاس لکھ کر نہیں آئی۔ یہ ایک ایک حدیث کو علماء نے کیسے جمع کیا، اور قرآن کی ایک ایک تفسیر کو، اس کے لیے ان کی جو قربانیاں لگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب تو اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہیں، اگر ہم نے ان کے حدیثوں کو جمع نہیں کیا، ان کی سیرت کو جمع نہیں کیا، قرآن کی تفسیر کو جمع نہیں کیا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیثوں کو سنا بھی تھا۔ اس لیے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ حدیثیں اگر جمع نہیں کی گئی تو یہ تو ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ ایک انصاری صحابی کے گھر پر گئے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میرے دل میں ایسا ایسا خیال پیدا ہوا ہے، ہم دونوں مل کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو جمع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بڑے بڑے اکابر صحابہ ابھی زندہ ہے، ان کی موجودگی میں کون ہمارے پاس حدیث پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارادے کے پکے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک صحابی کے گھر پر جاتا اور ان سے یہ پوچھتا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ اگر وہ کہتے تو میں اس کو اپنے پاس میں لکھ لیتا تھا تاکہ اس کو تحریر میں لایا جا سکے اور وہ حدیث محفوظ ہو جائے۔ تو میں ہر ایک کے گھر پہ جاتا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں کسی کے گھر پہ دوپہر کے وقت جاتا، دھوپ رہتی اور میں دھوپ کی حالت میں ہی ان کے دروازے کے باہر ان کا انتظار کرتا، آندھیاں چلتی، ریت اڑ کر آتی، میرے منہ پر لگتی، یہ ساری تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا، اور وہ کرنے کے بعد میں پھر میں ان کے پاس وہ جب اٹھتے اور ملاقات کے لیے آتے تب جا کے میں ان سے کہتا کہ میں آپ کے پاس صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ حکم دیتے تو میں حاضر ہو جاتا۔ تو وہ یہ جواب دیتے کہ نہیں، میں طالب علم ہوں، اور علم جو ہے وہ استغنا کے ساتھ میں آدمی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے جوتیاں رگڑنا پڑیں گی، اس کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اس کے لیے کسی کی منت سماجت کرنا پڑیں گی، تب جا کے علم حاصل ہوگا۔ ہمارے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو علم جو ہے فری میں مل جائے، پھوکٹ میں مل جائے، اس لیے ہمارے بچے بھی اگر کسی کے پاس پڑھتے ہیں، اس نے اگر ڈانٹا بھی تو ہم کو برا لگتا کہ ہمارے پھول جیسے بچوں کو مولانا نے ڈانٹ کے مرجھا ڈالا۔ ہم کبھی ہمارے بچوں کو جھڑکی نہیں دیتے، ان کو کھڑے نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہم کو بس رسگلے کے جیسا ملنا چاہیے کہ ہم منہ میں ڈال کے اس کو ڈائریکٹ نگل لے بغیر چابی کے، ایسا علم نہیں آتا۔ یہ قربانیاں دی علماء نے، دیکھو قربانیاں ان کی، وہ تو صحابی تھے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، چچیرے بھائی تھے، اس کے باوجود لوگوں کے گھروں پہ جا کر کھڑے رہتے اور دوپہر کی دھوپ میں انتظار کرتے، اس میں منہ پہ ریتی بھی لگتی، ہوائیں بھی چلتی، آندھیاں بھی آتی، سب برداشت کرتے، اور پھر وہ جو حدیث بولتے اس حدیث کو اپنے پاس لکھ کر لے لیتے۔ ایسا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شہرت ہو گئی کہ ان کو حدیث کا علم پتہ ہے۔ اب نئے نئے لوگ جو ایمان میں داخل ہوتے تھے وہ مدینہ آنے لگے
اور انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث کا حلقہ لگایا لوگوں کو حدیث سکھانے کے لیے، اور لوگ دور دور سے ان کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو تابعین میں ایک پوری جماعت پیدا ہوئی، اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ وہ اکابر صحابہ ہے جنہوں نے حدیث اور قرآن کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ان کے غلام تھے، ان کا نام سالم تھا، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن جابر اور ایک جابر ابن عبداللہ دونوں ہیں، یہ تمام اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین تھے صحابہ میں سے، جنہوں نے حدیث کے علوم کو محفوظ کیا۔ اور پھر جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے جو تابعین تھے وہ ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے 5,000 5,000 کلومیٹر کا سفر کرنے لگے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ پھیل گئے چاروں طرف، سارے صحابہ مدینے میں تو تھے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا خلفائے راشدین کے بعد کا، اس زمانے میں مسلمانوں کا دارالسلطنت وہ ملک شام بن گیا، تو بہت سے ملک شام چلے گئے، بہت سے عراق چلے گئے، بہت سارے چاروں طرف پھیل گئے، بغداد میں، یمن میں۔ تو جس کسی کو معلوم ہوتا کہ یہ صحابی بغداد میں حدیث سکھاتے ہیں یا ان کے پاس حدیث سیکھنے ملے گی، وہ ان کے پاس بغداد تک کا سفر کرتے جا کر، اور بغداد میں ان سے حدیثیں سیکھ کر پھر پتہ چلتا کہ اب مدینے میں ایک دوسرے صحابی ہے، تو بغداد سے پھر مدینے تک کا سفر کرتے، اور مدینے میں آنے کے بعد پھر پتہ چلتا کہ ایک صحابی وہ تو ملک شام میں دمشق میں ہے، تو پھر وہ دمشق تک کا سفر کرتے، اور وہاں جاتے ان کے پاس اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، اور ایک ایک حدیث کو ایسے جمع کرتے۔ اسی لیے واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کون تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آئے ان کی مجلس میں، ریت کی وجہ سے ان کے پورے کپڑے وزندار ہو گئے تھے، ریت پوری ان کے کپڑوں میں سے جھڑ رہی تھی، ان کے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر، چہرے پر، گردن پہ، پورے بالوں میں سب ریت ہی ریت تھی، سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آدمی بہت دور کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے میں مدینہ منورہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پر سنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے آپ نے ایک حدیث سنی ہے، میں وہ حدیث معلوم کرنے کے لیے یہاں تک آیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اتنے دور تم یہاں تک آئے ہو، کیا کوئی رشتہ دار تمہارا دمشق میں رہتا ہے جو تمہارا ارادہ تھا کہ ان سے ملاقات کرے؟ بولے نہیں، مجھے تو یہاں کوئی بھی جانتا اور پہچانتا نہیں۔ پھر یہ پوچھا کہ کیا کوئی تجارتی کام تھا، کسی سے لین دین تھا، ادھاری وصول کرنا تھی؟ بولے ایسا بھی کوئی کام نہیں تھا، نہ مجھے تجارتی کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی قرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔
یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ علم، ایک حدیث سننے کے لیے وہاں تک کا سفر کیا انہوں نے۔ اور آج ہمارے مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پھکٹ میں، فری میں، وداؤٹ اینی کاسٹ ہم کو حدیث سنائی جاتی ہے۔ مسجد کے امام صاحب یا جماعت کے ذمہ دار ساتھی وہ تعلیم کے اندر حدیثیں پڑھتے ہیں، اور ہم ان حدیثوں سے ایسا پیٹھ پھیر کے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جیسا ہم کو اس حدیث کی غرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ریڈی میڈ مل رہا ہے، پکا پکایا ہوا ہمارے سامنے ہے، بس نوالا توڑنے کا اور منہ میں ڈالنے کا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ایسا نہیں تھا، اس لیے قدر تھی ان کے پاس۔ اسی لیے آج ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ تو اتنے مفتی ہو گئے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اور حدیث قرآن سب ریڈی میڈ چھپا ہوا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں پر بھی فضائل اعمال اور حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے جن پہ دھول لگی ہوئی ہے، مگر کبھی ہم کو توفیق نہیں ملتی کہ اس کو نکال کے کبھی ہم حدیث پڑھیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں؟ ہم کو ریڈی میڈ مل رہا ہے۔ مگر وہ صحابہ کا زمانہ دیکھو کیسا تھا، ان کو ریڈی میڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ زمانے میں حدیث اگر لکھنا ہے تو وہ یا تو چمڑے پہ لکھی جاتی تھی، یا پھر وہ کپڑے پہ لکھی جاتی تھی، یا پھر کسی چھال کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ اس لیے ایک ایک حدیث سننے کے لیے وہ لوگ اتنے دور دور کا سفر کرتے تھے، اور استادوں کی صحبت میں رہ کر وہ حدیث سیکھی جاتی تھی اور معلوم کیا جاتا۔